बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में एक बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, हामिद मीर साहब वाले इस वाक़े ने बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मुल्क के इंटेलिजेंसिया को दो ग्रोहों में बांट दिया है। कम अज़ कम ये बात अहले सहाफ़त की हद तक तो, मीडिया पर्सनस की हद तक तो 100% सही है। कल डी चौक में जब गायद तादाद ने इनकी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो इन्होंने हज़ियान फ़ौज के ख़िलाफ़ बका या जो ज़ुबान इस्तेमाल की मुज़ाहरा किया, तो वहाँ कुछ लोग वो भी आ गए हंगामा आराई करने के लिए जो इनकी इस्तदलाल के हमायती थे, यानी जो इस हक़ में थे कि फ़ौज को गालियाँ देनी चाहिए। सीधी बात है। देखिए ना, क्या इतराज़ किया है उन्होंने, जो लोग जो इनके साथी हैं सारे पुराने, ये जो था ये परवेज़ साहब जो हैं, वो जो सदर हैं इसके PFUJ के, ये इसके दोस्त हैं बड़े पुराने, जंग के मुलाज़म हैं सारे, और वो वहाँ का ये ग्रुप है सारा, और ये कई इन्होंने कारनामे मिल के अंजाम दिए हैं माजी करीब में। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बड़ा कोई अज़ाब आ गया था या कुछ आ गया था। असल में इस मरतबा चूँकि वो अपने हत्थे से उखड़ गए थे, तो इसलिए दूसरे लोगों ने सोचा, और जिस सोचने वालों में जंग और जो मैनेजमेंट है वो भी शामिल है। गरीदा फ़ारूकी ने एक ट्वीट में बताया, उसने कहा कि जंग जियो ग्रुप पे कोई प्रेशर तो नहीं था, ना पिंडी का ना इस्लामाबाद का, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसे निकाला। ये बात ख़ुद तस्लीम भी की है उन्होंने, मीर साहब ने ख़ुद भी तस्लीम किया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने मुझसे बराह रास्त पूछा था, उनके प्रेशर तो उन पर कोई नहीं है, तो आप इंतज़ामिया का जो कि फ़ैसला है, तो मुझे ज़ाहिर है वो ख़ुद भी लगता है कि ख़ासा माल इकट्ठा कर लिया उन्होंने। वो ख़ुद भी इस वक्त लीडर बनने के चक्कर में है, शायद अगला इलेक्शन भी लड़े। सहाफ़ियों का किसी भी मसले पे दो अलग अलग राय रखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हर बंदे की अपनी राय है। लेकिन इस मसले पर, यानी पाकिस्तान आर्मी को दुश्मन करने के मसले पर उनके दो ग्रुप बन जाना बहुत ख़तरनाक बात है। यही PDM की असल में सारी पॉलिसी थी, जो वो अरबों रुपया जलसों पे ख़र्च करके तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उसने ये इसके ज़रिए मीर साहब के ज़रिए और इनके दो चार जो टुकड़ बोझ वो साथ लगे हुए हैं, वो जो अम्मा हाजन लगी हुई है साथ, इनके ज़रिए हासिल कर ली है। आप ज़रा याद करें, जब ये मियाँ साहब आ रहे थे ना लंदन से गिरफ़्तारी देने के लिए जहाज़ में बैठ के, तो इनके साथ चिपकी हुई थी यही अम्मा हाजन। तो वो मियाँ साहब ने उससे पूछा था कि उस इंटरव्यू का क्या बना। ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप निकाल कर देख लें। तो ये उनको वज़ाहत पेश करी कि जी वो मियाँ साहब वो असल में चलाया नहीं, उन्होंने अपना इंतज़ामिया ने चलाया नहीं, तो ये नहीं वो नहीं। तो मियाँ साहब ने ख़ासी नाराज़गी दिखाई, चूँकि वो उस वक्त बेचारे ख़ुद भी बेबस थे और थोड़ी देर बाद उन्हें कैद हो जाना था। लेकिन उसने ये फ़िक्रा भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, वो उस रिकॉर्डिंग को सुन लें जिसमें वो कह रही है कि मियाँ साहब कोई बात नहीं, मैं किसी वक्त कर दूँगी। अब वो करने का वक्त आ गया। देखिए साहब, इस तरह के जो जब वो जहाज़ में बैठ के जो इंटरव्यू दे रहे थे, कर रहे थे, उसके लिए कोई छोटी रकम तो ना लेनी दी होगी। ये लोग तो करोड़ों में सौदे करते हैं। मैं तो आज कल एक चैनल देख रहा हूँ जो सहाफ़ियों की जदातें बताता है। आज वो कभी वो बताता है उसकी ये लुकमान की, खैर वो तो सहाफ़ी तो नहीं है ना, वो तो पैराशूटर है। अब मैं उस पर क्या बात करूं, लेकिन वो उसका सहाफ़त से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो मीडिया पर्सन होगा, मीडिया पर्सन जिसका जी चाहे बन जाए, सहाफ़ी नहीं है। आज जो चौधरी का बता रहे थे और उसकी कोठियाँ दिखा रहे थे, और जनाब बता रहे थे कि इसकी तो जनाब 50 लाख रुपए कम से कम इसकी माहवार आमदनी है। इतनी तो मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं होगी। और जो गाड़ियाँ थी जो उसकी जो मर्सिडीज़ और वो स्पोर्टेज और वो बड़ी बड़ी लैंड रोवर, कुछ मैं तो हैरान रह गया। सर इस तरह तो इन लोगों तो ऐसी दिमाग ख़राब हो जाता है।
تو یہ پیسے کیسے آتے ہیں؟ یہ اسی طرح آتے ہیں نا. اب اربوں خربوں لوٹا ہوا ہے انہوں نے میاں برادران نے. اگر انہوں نے 1 خرب لوٹا، اس میں سے 1 ارب وہ ان پہ کتوں بلوں پہ لگا دیں جو ان کے بھونپوں ہیں، تو آپ کیا خیال ہے کہ وہ یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے؟ یہ تو بہت اچھا سودا انہوں نے کیا، اور یہ وہ کرتے ہیں. جس بندے کو تھوڑی سی پاپولرٹی مل جاتی ہے نا اس پہ میڈیا پہ، وہ پراسرار طور پہ راتوں رات بیٹھے ہوئے ہو جاتا. آپ کو حیرانی ہوگی، میں چونکہ اپنا پریکٹیکل جرنلزم کا تجربہ ہے، اور میں کوئی ایسے فدو کھاتے میں نہیں رہا. میں آپ کو بتا دوں، میں جنگ اخبار میں سینئر ایڈیٹر رہا ہوں، میں نوائے وقت کا قریباً ڈپٹی ایڈیٹر رہا ہوں، یعنی میگزین ایڈیٹر تو میں تھا ہی، ساتھ میں ندائے ملت کا، فیملی کا، اس کا انچارج تھا، نوائے وقت فورم کا انچارج تھا، اور اس کے علاوہ وقت چینل کے بھی بہت سے پروگراموں کا انچارج تھا. میں نے تو کبھی ان باتوں پہ کبھی کوئی کمپرومائز کیا نہیں، نہ مجھے کوئی اس طرح کی اپروچ کبھی آئی ہے کہ. لیکن جن لوگوں کو اس کو یہ کرتے ہیں، جن کو یہ اپنا وہ بندو بناتے ہیں، تو ان کو تو جناب یہ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں راتوں رات. ان کا دماغ وہ اپنے بچے تک ذبح کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میں آپ کو 2-4 لوگوں کی باتیں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. اب سب بات یہ ہے کہ یہاں جو جلوس نکلا تو اس میں ظاہر ہے جو ان کے بھی خرجے تھے انہوں نے بھی تو اپنا حصہ ڈالنا تھا. وہ بھی نکلے میدان میں، اور انہوں نے جناب وہاں جا کر تو سپیکر پکڑ کے وہ بھی ان میں ایک مطیع اللہ جان بھی ہے جو اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے کاکول اکیڈمی سے کسی الزام میں نکالا گیا تھا بیچارہ. اس کا بدلہ آج تک یہ قوم سے لے رہا ہے. اس نے یہ جو پی ایف یو جے کا صدر ہے مسٹر پرویز جو ہیں، ان کے منہ کے آگے بار بار مائک کر کے جو ان کا طریقہ واردات ہے، یہ بڑا ایک خاص قسم کا فکرہ دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں کہ آپ ستور کے گھر گئے. اس نے کہا میں وہ ستور کے گھر کیوں جاؤں؟ اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا؟ پاکستانی فوج کو گالیاں دینا، بک بک کرنا ہے، میں یہ کون سی صحافت ہے؟ میں کیوں اس کے گھر جاؤں؟ نہیں آپ تو ہمارے لیڈر ہیں. اس نے کہا کیا میں تمہارا لیڈر ہوں اور تم کیا بک بک کر رہے ہو؟ جب ہمیں مار پڑی تھی صحافیوں کو، وہ فیملی پتہ نہیں ہولی فیملی اسپتال میں 10 صحافیوں کو ہمارا کیا حال کر دیا، تو انہیں مار کے، تو تم لوگوں نے ایک لفظ بھی کہا تھا. اب تم یہاں آ گئے ہو ان کی حمایت کرنے کے لیے، اور تم اس کے دوران 2-4 اور صحافی بھی اس میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ تم کیوں تم یہ سمجھتے ہو کہ فوج کو گالیاں دینا جو ہے یہ کوئی بہادری ہے بڑی؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ ہم نہیں مانتے اس صحافت کو، اور نہ ہم یہ آپ کی بات یہ برداشت کریں گے. صاحبہ بات یہ ہوئی کہ مطیع اللہ جان نے اپنی طرف سے ظاہرہ حق نمک تو ادا کرنے کی بیچارہ کوشش کرے گئی، لیکن وہ اس کی کوشش اس لیے ناکام رہی کہ چھتر پولا تو ہو گیا ٹھیک ٹھاک، بندے پڑ گئے. اور انہوں نے وہاں پہ اس بے شرم کے سامنے جب نعرے لگائے نا کہ پاک آرمی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان، تو یہ دم دما کے وہاں سے بھاگ گیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ واضح بات ہے، ایک گروپ ہے جو فوج کو دشنام کرتا ہے جو تھوڑا ہے، اور زیادہ لوگ ہیں جو پیٹریوٹ ہیں اور وہ جلوس نکال رہے ہیں. اب یہ دونوں یہی ہماری سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، مولانا صاحب اینڈ کمپنی، اور وہ جو وہاں کا جگڑو پھگڑو یہ جو کامپرس لیڈر ہیں اور پی ٹی ایم وغیرہ، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کی اپوزیشن یہ ہے کہ اپوزیشن وہ عمران خان کے خلاف نہیں کرتے، وہ اپوزیشن کرتے ہیں فوج کے خلاف. فوج پہ حملہ کرو، فوج پہ اٹیک کرو، فوج کے بجٹ کی بات کرو، فوج کے کھانے پینے کی بات کرو، ان کے گھروں کی بات کرو، ان کے فلانے عمران. دیکھیں نا جس حد تک اب وہ چلا گیا ہے حامد میر. مجھے نہیں پتا، روزانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی وہ یہ ہو رہا ہے تو 4 مجسٹریٹ نے کر لیا تو فلانے. کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا. وہ بڑی اچھی بات اس نے کہی تھی. اس نے کہا کہ اس سارے دھندے میں ہوگا کہ 4-5 صحافیوں کو اسائلم مل جائے گا باہر، 4-5 کو پلاٹ مل جائیں گے، اور باقی جو 4-5 ہیں اب وہ اپنا بکھرا لے کے
تو ہم معاملہ ٹھنڈا کر دیں گے، اور یہی ہونا ہے، یہی ہونا ہے، اس کے علاوہ مجھے تو لگتا نہیں کچھ ہو۔ پر ان لوگوں نے یہ جو ظلم کیے نا، صحافیوں کے دو گروپ جو بنائے، یہ بڑے خطرناک ہیں، یاد رکھیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ کسی آدمی کا میاں صاحب کا حمایتی ہونا یا نہ ہونا اور بات ہے، کوئی بندہ یہ اس کو آپشن نہیں مل سکتا کہ باجوہ مین پاکستان آرمی، کہ وہ پاکستانی آرمی کا حمایتی ہے یا مخالف ہے، یہ آپشن ہے۔ یہاں آپ کو حمایتی، اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو فوج کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا، ISI کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا۔ ایکسیپشنس میکس نو رول۔ اگر کوئی جرنل برا ہے، کوئی غلط ہے، کسی نے کیا ہے، تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ فوج کا اپنا سسٹم بھی ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس نے غلط کیا ہم بھی اس کو غلط کہتے ہیں۔ کس نے مشرف کو، کتنے لوگ اچھا کہتے ہیں مشرف کو، کتنے لوگ جنرل ضیاء کی جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، کسی نے کوئی ٹانگ توڑ لیا ان کی؟ یہ کبھی کسی نے نہیں کیا تھا کہ دو پارٹیاں بنا دیں۔ یہ واضح بات ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی ایجنڈا جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس پر بھی ہماری آنکھیں نہ کھلیں تو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں پھر کہہ سکتا، کہ پھر ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔